اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پیشگوئی مسلم موعود دراصل ہے کیا؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشگوئی مسلم موعود کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دلوں میں شدید انبساط اور خوشی کی لہر پیدا ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں سوچتا ہوں، کہ اس پیشگوئی کا ذکر بنیادی طور پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح موعود آئیں گے، یتزوج ویولد لہ۔ یہ حدیث مشکات مجتبائی میں باب نزول عیسی ابن مریم میں ریکارڈ ہوئی بھی ہے۔ اس پیشگوئی کا تعارف کراتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت بانی سلسلہ عالی احمدیہ کے دعوے ماموریت کے ساتھ بھی اس پیشگوئی کا بنیادی تعلق ہے۔ 1882 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماموریت کا الہام فرمایا۔ آپ اس وقت، جیسے انبیاء کا خاصہ ہے، عاجزی، انکساری ہمیشہ ان کی ایک صفت ہے، تو آپ اسے صرف یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد ہے کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ بعد میں پے در پے الہامات ہوئے، اور 1885 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعوے ماموریت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ تو 1885 سے مارچ 1885 سے یہ دعوے ماموریت کا بنیادی اعلان ہوتا ہے، اور اب اس دعوے کا ماموریت کا اعلان جو ہے، یہ کچھ تقاضے تھے اس کے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس دعوے کے لیے چنا ہے، تو پھر مجھے نشان بھی عطا فرمائے، اور نشان نمائی کے لیے آپ نے ساری دنیا کو چیلنج کیا، اور اس غرض کے لیے 20,000 کی تعداد میں انگریزی اور اردو میں اشتہارات شائع کیے، اور آپ نے اس زمانے کے تمام ممتاز مذہبی لیڈروں کو یہ بھجوائے، اور رجسٹرڈ میل کے ذریعے بھجوائے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ملا نہیں ہمیں۔ اس زمانے کے مشہور بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، راجوں کو، مہاراجوں کو، گدی نشینوں کو، عالموں کو، مدبروں کو، مصنفوں کو، نوابوں کو، سب کو یہ اشتہار بھجوایا، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ جو شخص میرے پاس 1 سال کے لیے ٹھہرے، میں اسے 200 روپے ماہوار کے حساب سے خرچ دوں گا، اس کی رہائش کا انتظام کروں گا، ہر قسم کی سہولت پہنچاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے 1 سال میں نشان نہ دکھائے انہیں میری صداقت کا، تو پھر بات ہے وہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں۔ بعض کو آپ نے یہاں تک لکھا کہ میں آنے جانے کا کرایہ بھی تمہیں دوں گا، اور خرچہ سارا میرے ذمہ ہوگا۔ گو لکھا کہ میری زندگی بڑی مسیح ناصری کی طرح غربت کی زندگی ہے، میرا کھانا پینا بہت عاجزانہ اور وہ غربت والا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ حلوے مانڈے ملیں گے، لیکن بہرحال میں عزت کے ساتھ آپ کا خیال رکھوں گا۔ ستمبر 1886 میں حضور نے سال کی شرط اڑا کے فرمایا کہ سال تو چلو بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوگی، 40 دن بھی تم میرے پاس رہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس عرصے میں تمہارے لیے کوئی نشان ظاہر کرے گا جو میری صداقت کا اور اس پیشگوئی کے بارے میں وہ ہوگا۔ ہندوستان سے صرف 3 آدمیوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ وہ منشی اندرمن مراد آبادی ہیں، پادری سافٹ ہیں، اور لیکھ رام ہیں۔ ضمناً میں لیکھ رام کا ذکر کر دوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ اصل پیشگوئی کی طرف آنا چاہوں گا۔ لیکھ رام نے حضور کو چیلنج فرمایا، اور اس نے خبط احمدیہ اپنی کتاب جو ہے اس میں یہ مباہلہ کیا حضور سے کے ساتھ کہ اے میرے پرمیشور، ہم دونوں فریقوں میں سے فیصلہ کر جو سچا ہے اور جو جھوٹا ہے۔ یہ اس کی کتاب جو ہے 1888 میں چھپی، اور صفحہ 344 347 پہ یہ حوالہ ہے۔ سال ہر سال تک گندہ دہانی کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا رہا، اس مسلم موعود کی پیشگوئی پہ تمسخر کرتا رہا، یہاں تک لکھا کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مجھے خدا نے بتایا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر تمہارے سلسلے کی صف لپیٹ دی جائے گی، تمہارے سارے بچے ہلاک کر دیے جائیں گے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا وغیرہ۔ یہ اس نے وارل کا نشان نمائی کے دعوے کو جن لوگوں نے سنجیدگی سے قبول کیا، یہاں سے اصل بنیاد اب شروع ہو رہی۔ وہ قادیان کے چند شریف تبار یا سماجی اور ساہوکار تھے، حضور نے ان کی تعداد 10 لکھی، اور انہوں نے بڑے ادب سے حضور سے عرض کیا کہ حضور، آپ نے ساری دنیا میں یہ اشتہار بھیجے ہیں، ہم تو آپ کے پہلو میں رہتے ہیں،
آپ کے ہمسائے ہیں، ہم ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نشان دکھائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہمیں 200 روپے ماہوار دینے کی ضرورت بھی نہیں، ہم تو یہیں گھروں میں رہتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار ہمارا یہیں کا ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ نشان دکھائیں۔ حضور نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضور نے اس کے بعد ان عاریہ سماجیوں کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور خاص دعائیں کرنے کے لیے حضور نے ارادہ فرمایا۔ 12 جنوری 1886 کو حضور ان خاص دعاؤں کے لیے، چلہ کشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنے کے لیے ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ 12 جنوری سے 20 فروری تک، 12 جنوری 1886 سے 20 فروری تک حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ چلہ کشی ہوشیارپور میں فرمائی، اور بہت ساری باتیں اس موقع پہ اعلان کر کے فرمائی کہ اس عرصے میں مجھے کوئی ملنے کے لیے نہ آئے، میں چاہتا ہوں کہ کامل طور پہ، پورے طور پہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھوں، کوئی ملاقاتی نہ آئے، جنہوں نے ملنا ہے وہ بعد میں چلہ کشی کے بعد 20 دن ٹھہروں گا، جنہوں نے ملنا ہے ملیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چلہ کشی مکمل ہونے کے بعد یہ اشتہار شائع فرمایا کہ جس میں یہ مسلم موعود کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ حضور نے اپنی ان مناجات اور دردمندانہ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں اس دوران حضرت مولوی محمد عبداللہ سنوری صاحب سے، جو حضور کے ساتھ ہی تھے گئے ہوئے اور خدمت کر رہے تھے، ان سے فرمایا کہ میاں عبداللہ، ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اگر ان کو لکھا جاوے تو کوئی ورق ہو جائے۔ اب میں پیشگوئی کے جو اصل الفاظ ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ حضور نے یہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کو ہوشیارپور میں ہی چلہ کشی کے آخری دن چلہ مکمل ہونے کے بعد یہ شائع فرمائی، اور اس پیشگوئی کے بارے میں حضور نے پھر خود لکھا کہ اس میں دراصل پیشگوئی میں بہت سارے حصے ہیں، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ بچے بعض چھوٹی عمر میں بھی فوت ہو جائیں گے، وہ پیدا ہوں گے لیکن فوت ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پیشگوئی کے 2 خاص حصے آپ نے اس میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ یہاں سے الفاظ شروع ہوتے ہیں حضور کے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ بشیر اول کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد یہ حضور نے وضاحت بعد میں فرمائی، اس کے بعد دوسرے بیٹے یعنی مسلم موعود کی پیشگوئی جو ہے، اس کے وہ ہمارا موضوع بحث ہے آج کا، اس کے بارے میں حضور نے لکھا، اور یہ الفاظ خاص طور پہ حضور نے اس میں بیان فرمائے، اس کے ساتھ فضل ہے۔ یہ میں الفاظ اصل آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ بنیادی ہیں اور اس پہ آگے مزید گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور ظاہری علوم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الحق والالا کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانا امرم مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886 صفحہ 3۔ تو یہ پیشگوئی جو ہے اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان فرمائے اور تفصیل اس میں بیان فرمائی۔ اس پیشگوئی کے مان بعد یہ حصہ بھی میں عرض کر دوں یہاں پہ ضروری ہے کہ جب اس پیشگوئی کے مان بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی 15 اپریل 1886 کو پیدا ہوئیں، عصمت ان کا نام تھا، تو بڑا ٹھٹھا استہزاء، لو جی مسلم موعود بیٹے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، بیٹی ہو گئی۔
اس کے بعد جب بشیر اول پیدا ہوئے جو 7 اگست 1887 کو پیدا ہوئے اور نومبر 1888 کو فوت ہو گئے، پھر بڑا ٹھٹھا، بڑا بعض لوگوں کے لیے، بعض احمدیوں کے لیے بھی ابتلا کا یہ موجب ہوا، تو لیکن غیر جماعت لوگوں نے خوب مٹھائیاں بانٹی کہ لو جی یہ پیش گوئی تھی، یہ اس رنگ میں پوری۔ حضور نے کھول کے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، کہیں دکھاؤ، میں نے کسی ایک جگہ بھی لکھا ہو کہ یہ جو آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کے بارے میں الہام ہوا تھا؟ ان کے بارے میں تو میں نے الہام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ جس کے بارے میں الہام ہے وہ پیدا ہوگا، اس کی مدت بھی حضور نے معین کر کے مقرر بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ایک دن بھی اس مدت میں 9 سالہ مدت ہے، اس میں سے رہ گئی تو وہ بچہ ضرور پیدا ہوگا۔ خیر، اب یہ آخر میں آ رہا ہوں میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے کہ اس پیش گوئی کا حضرت بانی سلسلہ کی صداقت سے تعلق کیا ہے، کیسے ثابت ہوئی کہ آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، پیش گوئی کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ 1886 کی یہ پیش گوئی ہو رہی ہے، 1835 آپ کا سن ولادت ہے، اور ہندوستان میں یاد رکھیں اس زمانے کی اوسط عمر 40 سال تھی، 41 سال نہیں، اوسط عمر 40 سال۔ اور جو شخص 50 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے وہ یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بیٹا دے گا، یہ اوصاف ہوں گے، لمبی عمر پانے والا ہوگا، دنیا میں شہرت پانے والا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی صرف ایک پیش گوئی نہیں تھی، بلکہ یہ پیش گوئی کل عالم پہ محیط تھی، اور سارے واقعات جو پیش گوئی کے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جلسہ سالانہ کی تقریر میں جو آپ نے 28 دسمبر 1944 کو فرمائی، اس پیش گوئی کی 52 علامات بیان فرمائی ہیں اسے ایک تقریر میں۔ تو یہ چھوٹی سی پیش گوئی نہیں، عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ آخری بات جو میں عرض کر دوں کہ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ 50 سال کی عمر کا وہ ہو چکا ہے، اس کے ہاں ضرور اولاد پیدا ہوگی، اور اولاد ہوگی بھی تو وہ زندہ رہے گی، زندہ رہے گی تو کیا لڑکی ہوگا کہ لڑکا ہوگا، ہوگی کہ لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا تو کیا وہ نیک اور پارسا ہوگا اور زندگی پائے گا، علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو بھی جو ازہر من الشمس کرتی ہے اور آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب۔